أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ کل ہم پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ سورہ نساء۔ نساء کس کو کہتے ہیں؟ مرد کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ رجال ملتی ہے کہیں؟ مرد تو جلوس نہیں نکالتے کہ ہمارے ساتھ تو بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، عورت کے نام پہ تو پوری ایک سورت قرآن میں نازل ہو گئی اور ہمارے ساتھ تو جو ہے وہ ہمیں تو کمتر کر دیا، سورہ رجال تو کہیں ہے ہی نہیں، ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ فضولیات ہے۔ اصل میں کرنے کا کام کیا ہے کہ آپ کے جو رائٹس ہیں ان کے بارے میں جانیں، اور ان کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کو قرآن پڑھنا۔ اور یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی، اور جب مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے تھے مدینے کی چھوٹی سی بستی میں، اس حادثے کی وجہ سے بہت سے گھروں میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ شہداء کی میراث کیسے تقسیم کی جائے، جو جائیداد ہے اس کو کیسے تقسیم کریں، اور جو یتیم بچے ہیں انہوں نے چھوڑے ہیں ان کا کیسے تحفظ کیسے ہو۔ اور ابتدائی جو 4 رکوع اور 5ویں رکوع کی پہلی 3 آیات ہیں اسی زمانے میں نازل ہوئی ہوں گی، یہی قیاس کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر اور بھی کافی سارے احکامات ہیں، پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کی جو اجازت ہے وہ بھی اسی کے اندر ہے۔ بہت اچھی بہت ہی پیاری صورت ہے سورہ نساء کے بارے میں حضرت عمر کہتے تھے کہ عورتوں کو لازمی سکھاؤ سورہ نساء، عورتوں کے رائٹس ہیں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اے انسانوں، انسانوں کو کال کرتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، اس سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، عبادت کرو، ڈرو سے مطلب یہ کہ اس کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ اور کیوں کرو؟ سوال دماغ میں یہ آتا ہے کہ اچھا کیوں کریں؟ اس لیے کرو کہ خلقکم من نفس واحد، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ کون سی تھی وہ ایک جان؟ آدم علیہ السلام۔ ایک تھے نا، اللہ نے خربوں اربوں پتہ نہیں کتنے، کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے ہم، اتنا انسان پیدا کر دیا اسے ایک جان سے۔ وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے پھر اس کی بیوی بھی بنی، ہے نا، اور پھر ان دونوں سے وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے مرد عورت اس سے ڈھیر سارے پھر پیدا کر دیے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے، اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ اب یہ جو ہے نا کہ تساءلون بہ والارحام، یہ اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، رحم کے رشتے، یہ ہم پہلے بھی بہت ڈسکس کر کے گئے اس کو تفصیل سے۔ رحم کے جو رشتے ہوتے ہیں ان کو کاٹنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت برا معاملہ، بہت برا، پہلے ہی بتا دیا اس نے۔ تعلقات کو کاٹنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کاٹ کے پھینک، اسی لیے کہا نا 3 دن سے زیادہ آپ کسی سے اپنی بول چال بند نہیں کر سکتے۔ اور جو رحم کے رشتے ہوتے ہیں، جو آپ کے رشتے دار خون کے رشتے ہوتے ہیں، تعلق ہوتے ہیں، ان سے تو آپ قطع رحمی کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو تم میں سے جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کا رزق بڑھ جائے، اور جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، وہ صلہ رحمی کرنا شروع کرے۔ یعنی رزق کم ہو رہا ہے، کسی رشتے دار کو دے دو، کسی غریب رشتے دار کو دے دو، رزق بڑھ جائے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر اچھی ہو، لمبی ہو، آپ تعلقات اچھے کرنے شروع کریں۔ ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی میں، جاوید چودھری کا تھا، انہوں نے کہا کہ بتاتے تھے کہ کسی کے بارے میں بتاتے تھے کہ ایک شیخ صاحب تھے اور انہوں نے جو ہے وہ بہت بیمار تھے، ان کے دونوں کڈنی فیل ہو گئے تھے اور ان کی کنڈیشن بہت خراب تھی، بہت خراب۔ پتہ نہیں کیا ہوا، کچھ کسی نے ان کو کہا، کوئی ایسی بات ہوئی کہ وہ کہنے لگے میں کچھ عرصے کے بعد گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو بالکل ڈائلسس کے اوپر چلے گئے تھے، ان کی کنڈیشن بہت خراب تھی، وہ ایک دم سے صحت کی طرف آنے لگے، اور تھوڑے عرصے کے بعد میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ تو صحت مند اور ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہے پھر رہے۔ کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ہر سال ایک یتیم بچے کا ذمہ لینے لگ گیا ہوں، باقاعدہ اس کا پورا ذمہ میں اٹھانے۔ ان کا مجھے اس وقت پتا چلا کہ یہ جو کفالت کا ذمہ لینا ہے، یہ دراصل آپ کے رزق اور آپ کی صحت اور آپ کی عمر کے اندر
بڑھاوے کا باعث. جو خود نہ لے سکے, جو بہت زیادہ بیمار ہے, اس کے نام سے, اس کے پیسوں میں سے, اس کی جائیداد میں سے, اس کے نام سے کسی کا ذمہ لے. آپ کے گھر کے اندر کوئی پیشنٹ ہے تو وہ اس کے نام سے سال بھر کا ذمہ لے لیں کسی یتیم. انہوں نے کہا یہ تو علاج ہے بھائی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ صلہ رحمی کرنا شروع کر دو اور کرو رشتہ داروں کے ساتھ. اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, باہر والوں کے ساتھ اچھائی کرنا بہت آسان ہوتا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرنا ذرا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ اس نے کبھی نہ کبھی آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیا ہوتا, تو وہ جو کیا ہوتا ہے نا وہ آپ کو روک رہا ہوتا ہے. اس کو تو نہیں دینا, مدد ہی کرنی ہے نا, کسی اور کی کر دینا. اللہ کہتے ہیں سیکھی کرو, اللہ کہتا ہے اس کی کرو, پھر میں دیکھتا ہوں. جو کام مشکل ہوتا ہے نا, جو نفس کو کچلتا ہے, اللہ کہتا ہے نفس کو کچلنا, دراصل ہمارا مقصد کیا ہے, یہ جو نفس بار بار پھن اٹھاتا ہے سانپ کی طرح سے, اس کو کچلو. اگر اس کو بے مہار چھوڑ دو گے تو یہ بے قابو ہو جائے, پھر نہیں ہے تمہارے کنٹرول. آپ نے دیکھا ہے نا, جب وہ سانپ کی پٹاری کے اندر سے بار بار تھوڑا تھوڑا پھن نکال رہا ہوتا ہے, اس کو ہاتھ مار مار کے وہ اندر دبا دیتا ہے, اور اگر کہیں پٹاری میں سے نکل جائے پھر کیا ہوتا ہے, پھر نہیں قابو آتا. تو اس لیے جیسے ہی یہ آپ کے دل میں یہ خیال ڈالے کہ اس کو نہیں دینا, اسی کو دلوائے. اسی طرح سے نفس کو کچلنے والی, اس کے اوپر ہی مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک ولی اللہ تھے, اللہ کے بہت نیک بندے, اور رات کو اٹھ کے ہر رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا. اور ایک رات شدید سردی تھی اور وہ اپنے بستر سے اٹھنے لگے تو ایک دم شیطان آیا اور آ کے ان کو ورگلا کے, ان کا نفس اپنا, کہ بہت سردی ہو رہی ہے. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں, صبح اٹھنا بڑا مشکل لگتا ہے, پھر ایک دفعہ لحاف اوپر ڈال لیتے. انہوں نے بھی یہی کیا. نفس نے کہا بہت سردی ہو رہی ہے, روز ہی تہجد پڑھتے ہو, ایک دن نہیں بھی پڑھو گے تو کیا ہوگا, اوپر لے لو. انہوں نے ایک بار اوپر لیا, اور لیتے ہی, ظاہر اعمال ایسے تھے, ایمان ایسا تھا, ہمارا کہاں, ایک دم سے ان کو خیال آیا یہ تو میرا نفس ہے, آج تہجد چھڑوا رہا ہے, کل فجر بھی چھڑوا دے گا. وہ انہوں نے اسی وقت لحاف اتار کے پھینکی زمین پہ, اور انہوں نے کہا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے ڈر رہا تھا, اب میں تجھے نہلاؤں گا. اٹھے اور کھڑے ہوئے باتھ روم میں گئے اور جا کے ٹھنڈے پانی سے نہا کر آئے. انہوں نے کہا کل تو مجھے یہ ورغلائے بھی نہ کہ بھائی میں ٹھنڈے پانی سے, تو پہلی دفعہ میں اٹھ کے وضو کر لے, کہ وضو کرنا زیادہ اچھا ہے. کیا کیا, نفس کو کچل دی. تو نفس کو کچلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے نا, اس کے ساتھ اچھائی. تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرنا, اللہ نے یہاں پہ جو کہا کہ رشتے نہیں کاٹو گے تم. ہاں اگر کوئی بہت ہی آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے, آپ کے لیے دکھ دینے کا باعث بن رہا ہے, بہت اذیت ہو رہی ہے, تو پھر اس کے ساتھ ڈسٹینس قائم. یہ اللہ نہیں کہتا کہ تم جا کے اس کو اپنے گھر میں ہی بلا کے بٹھا لو اور تم کہو کہ نہیں اب میں صبر کر رہا ہوں, اللہ نے کہا. اللہ اتنا ظالم نہیں. آپ ڈسٹینس کر لیں لیکن تعلق نہ ختم. کہیں ملے تو سلام کر لیا, موقعوں کے اوپر ملاقات کر لی, جو اس کا حق ہے وہ اس کو دے دیا, اور بس قطع تعلق. کوئی اگر ایسا ہے جس سے آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے مستقبل, آپ کر سکتے ہیں. ان کا اپنا مال ہو تو بہت اچھا ہے, اور اگر ان کے پاس ہے ہی کچھ بھی نہیں, جیسے ان کا مال ہے, ان کی جائیداد ہے جس میں جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں سے کر دیں, اور اگر نہیں ہے تو آپ ان کی اولاد ہیں, آپ ان کے بہن بھائی ہیں, آپ ان کے نام سے کر دیں, تو ان کا ذمہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, اللہ یہ کہتا ہے کہ رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو, یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. یعنی تم جو اندر دل کے اندر رکھ کے کام کرو گے نا, وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں. 2 نمبری نہیں کرنا, بالکل ٹھیک ٹھیک کرنا, تعلقات قائم رکھنا ٹھیک ٹھیک, اور یتیموں کے مال ان کو واپس دو. اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل دو. اللہ کیا فرماتا ہے, اچھا ایک بات یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کچھ لوگوں کو تو ایسے پروٹیکٹ کیا ہے جیسے ان کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان چھپا لیا. ان میں سے ایک کو تو ہم پڑھ کے چلے گئے, کون ہے بھلا؟ بولے نا عورت, ہم اپنے آپ کا بولیں, بولے ہمیں. جب تک ہمیں نہیں بولیں گے فیل نہیں ہوگا. عورت کا کیا مطلب ہے, کون ہے عورت؟ ہم. بچیاں بولیں گی ہمیں ابھی سے آنٹی نے عورت بنا دی. نہیں, بچیاں, بچیوں کو کہیں. اللہ نے بچیوں کو بھی پروٹیکٹ کیا. دیکھیں نا جتنی باتیں ساری آ رہی ہیں وہ ہماری بچیوں کے لیے آ رہی ہے نا. نکاح ہوگا تو کس کا ہوگا, مہر رکھا جائے گا, کس کا رکھا جائے گا؟ مرد کو جو کہا جا رہا ہے ان کے مہر ادا کرو, کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ بچیوں کے لیے کہا جا رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ
ایک تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پروٹیکٹ کیا. دوسرا جو ہم دیکھتے ہیں نا, وہ اللہ نے یتیم کو بڑا پروٹیکٹ کیا. یتیم کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کو اگر کسی نے ذرا سی بھی ضرب پہنچائی نا, اچھا یہ نا وہی فیل کر سکتا ہے جو یتیم ہوا ہو, یہ اور کوئی نہیں فیل کر سکتا. یہ فیلنگز کسی کو نہیں آ سکتی, یہ صرف اس کو آئیں گی جو یہاں سے گزرا ہو. ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے, کل ہم پڑھ کے گئے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, اگر یتیم کو کسی سے قرضہ لینا پڑ رہا ہے تو کون کھڑا ہوگا؟ اس کا ولی کھڑا ہوگا, چچا اور دادا کھڑا ہوگا. اللہ پوچھے گا تم سے اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا. باپ اگر نہیں ہے تو اس کو تنہا مت چھوڑ. تم نہیں جانتے, حضرت خضر کا واقعہ دیکھ لیں. دیوار گرنے لگی, خضر دیوار بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کس سے مدد کروائی اللہ نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں آپ نے دیوار کیوں بنا دی؟ بستی والے کھانا نہیں دے رہے, آپ نے دیوار بنا دی. اور جب بعد میں واقعہ کے اصل حقیقت بیان کی تو اللہ نے کیا کہا حضرت خضر نے, یہ دیوار ان کے باپ کی, اس کے نیچے خزانہ دفن ہے, ان کا باپ نیک آدمی تھا. اللہ نے خضر کو بھیج کے اور دیوار بنا. تو اللہ ایسے یتیموں کے لیے کھڑا ہو جاتا. اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کہتا ہے یتیموں کے مال ان کو واپس دے دو, اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل ڈالو, اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو, آپ سنیں, یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ یتیم, اب آیت اتنی سخت آ گئی, اللہ پکڑے گا. اب پکڑے گا تو اب ان یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کریں, اب ان کی شادیاں کریں, ان کو کیا کریں. تو اب اللہ نے کہا اگر بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں ان یتیم بچیوں میں سے تمہیں پسند آ جائیں, تمہیں لگے کہ ہاں تم ان کے ساتھ ان کو پروٹیکشن دے سکتے ہو بیوی بنا کر, تو پھر تم ان سے نکاح. دیکھ رہے ہیں کہ کیا معاملہ تھا, کیا صورتحال تھی, کیا ہوا تھا وہاں پہ. اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا اور ان میں سے 2-2 3-3 اور 4-4 سے نکاح کر لو, لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکو گے, ان کی اذیت کا باعث بن جائے گا تمہارا یہ 2-2 شادیاں کرنا, 3-3 شادیاں کرنا, آپس میں ان کو تکلیف دے گا, تمہیں بھی لگے گا کہ تم عدل نہیں کرو, تو کیا کہا, ہم پیچھے پڑھ کے گئے کہ جہاں بھی آپشن دیا جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ آخر میں ضرور بتاتا ہے کہ تمہارے حق میں بہتر کیا ہے. یہاں پہ اللہ نے کیا کہا, ایک ہی کرو تمہارے حق میں, ایک ہی کرو یا پھر ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں. یعنی اس زمانے کے اندر لونڈیاں ہوتی تھی, تو لونڈیاں پھر تم اپنے پاس رکھو گے. بے انصافی سے بچنے کے لیے کیا کہا, ذالک ادنیٰ اللہ تعالیٰ, سمجھو تو تمہارے حق میں بہتر یہی. تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپشنز دو جب دیتا ہے تو یہ نہیں چھوڑ دیتا کہ جو تمہارا دل چاہے کرو, یہ ضرور بتائے پتہ ہے کہ بہترین کیا ہے, ان میں سے بہتر آپشن کیا. آپشن دے دیا, صورتحال ایسی اگر پیدا ہو جائے, عورتیں زیادہ ہو جائیں اور لگے کہ بھائی اب ان بچیوں کا کیا بنے گا, یہ کہاں جائیں گی, تو پھر تم ان کو 2-2 3-3 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو, شرط یہ ہے کہ ان کو عدل کے ساتھ, اور تمہیں یہ لگے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے, یہ ان کا رکھنا تمہارے لیے اور ان کے لیے اور زیادہ تکلیف کا باعث ہوگا, تو پھر ایک ہی بیوی, فواحدہ, پھر ایک ہی ہو. اور اب یہ قرآن کی آیت, میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی یہ بات, کہ قرآن کی آیتوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بادشاہ اکبر نے جب سارے دین ملا لیا, ہندو آنا بھی ملا لیا, سب کچھ ملا لیا اور ایک مذہب بنا لیا, دین اکبری بنا لیا, تو اس نے اپنے جو سرکاری مولوی تھے ان سب کو کہا کہ 18 بیویاں تھیں اس کی, اور اس نے کہا مجھے قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ, تمہارا کام ہے, تمہاری ڈیوٹی ہے, نکالو قرآن سے. بیٹھ گئے سارے مولوی, کسی میں بھی یہ جرت نہیں تھی کہنے کی کہ یہ تو ہے ہی نہیں, ہم کیسے نکال سکتے ہیں 18 بیویاں, 4 کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اجازت ہی نہیں دی, 4 کے بعد اللہ نے ختم کر دیا. وہ سب بیٹھ گئے اور انہوں نے پلاننگ کی, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ 18 کی اجازت دیتا ہے, 2-2 کو پلس کریں, 4 ہو گئی, 3-3 کو پلس کریں, کتنی ہو گئی, 6 ہو گئی, 6 اور 4 کتنے ہو گئے, 10, 4 کو پلس کیا کتنے ہو گئے, 8 اور 10 کو پلس کیا کتنے ہو گئے, تو قرآن کہتا ہے 18 کر لو. یہ تھے وہ سرکاری میں جو علماء ہوتے تھے, علماء سو کہا جاتا ہے. اللہ نے کیا کہا, تھوڑی قیمت پر میری قرآن کی آیتیں بیچ دیتے ہو. اپنی طرف سے مفہوم نکالا اور کہا 18 کر سکتے ہیں, قرآن کہتا ہے 18 کر سکتے ہیں, تو کہہ دیا. تو یہ اللہ کہتا ہے کہ پھر اس طرح کی حرکتیں کرو گے تو پھر آخرت میں پکڑے جاؤ. اور اللہ فرماتا ہے, اب یہ سمجھ لیں کہ یہ ماحول کیسا تھا,
وہاں کا معاشرہ کیسا تھا؟ ایک آدمی کی 50 بیویاں، ایک آدمی کی بے لاتعداد بیویاں، اس کو خود کو بھی نہیں بتاؤ، جہاں جائے نکاح کر لے، جہاں جائے نکاح کر لے. اس معاشرے کے اندر چار کے اوپر رکاوٹ لگا دینا. آج ہم شور کر رہے ہوتے ہیں، لوگ عورتیں چلا رہی ہوتی ہیں چار کی کیوں اجازت دی ہے. یہ دیکھو معاشرہ کیسا تھا، جہاں مرد 50 عورتیں رکھتا تھا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. وہاں اللہ چار پہ لا کے رکاوٹ لگا رہا ہے، اور شرط بھی یہ رکھ دی کہ چار بھی اس صورت میں ہوں گی جب ایکول ہوں گے. ایک کے لیے ایک سوٹ لائے ہو، دوسری کے لیے بھی لاؤ گے. ایک جس طرح کے گھر میں رہ رہی ہے، جو تم نے اس کو اسٹینڈرڈ دیا ہوا ہے، دوسری کو بھی وہی. ایک کے بچے اس اسکول میں پڑھ رہے ہیں، دوسری کے بچے بھی اسی میں پڑھیں گے. اگر ان دونوں کے اندر تم نے عدل نہیں کیا، ایک کو سنبھالا دوسری کو لڑکتا چھوڑ دیا، ابھی آگے آ رہا ہے، تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وہ مرد ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہو، بیلنس نہیں کر سکا. شادی ذمہ داری ہے بھائی، مزے نہیں ہے شادی، انجوائمنٹ نہیں ہے، وقتی تفریح نہیں ہے شادی. شادی بہت بھاری ذمہ داری، مستقل لمبی لے کے چلنے والی، آخری لمحے تک نبھانے والی. آ سکتے ہو تو کرو. اللہ فرماتا ہے اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کر دو. پیچھے ہو گئی ساری بات، ہو گئی تھی نا، دوبارہ سے لے آیا. اتنی قیمتی ہیں آپ اللہ کی نظر میں، اتنی اہمیت ہے آپ. کہا ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خوشی سے اپنی کوئی مہر کا حصہ تمہیں معاف کر دیں تو پھر تم آرام سے مزے سے، پریشر میں نہیں لے کر آؤ گے ان کو، دھمکیاں نہیں دو گے، تانا نہیں دو گے، باتیں نہیں سنا کے معاف کرواؤ گے. ایسا کوئی کام کرو گے تو اوپر میں بیٹھا ہوں. اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو. ایسے نادان لوگوں کے مطلب حوالے نہ کرو، پتا ہو کہ بھئی یہ لوگ کاروبار کریں گے، نقصان کر دیں گے. یا اللہ فرماتا ہے یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی قابل عمر کو پہنچ جائیں، یعنی ان کو دیکھتے رہو کہ جب بالغ ہو جائیں تو پھر ان کے اندر، اور جب تم ان کے اندر اہلیت بھی پالو، صرف بالغ نہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں نا بڑے ہو کے بھی بچے ہی رہتے ہیں، ان کو سمجھ شعور نہیں ہوتا. اور کچھ ہوتے ہیں وہ چھوٹی سی عمر سے ان کے اندر سمجھ عقل شعور سب آ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے ان کو دیکھتے رہو، ان کی آزمائش کرتے رہو، اور جب تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو. اب تم ان کے مال اپنے پاس نہیں رکھو. جب وہ بچے سنبھالنے کے قابل ہو گئے، تم کہو کہ میں نے اتنی زندگی لگائی اور اب میں تمہارا مال تمہیں دے دوں، یہ چاچا کھڑا ہو جائے. اللہ کہتا ہے ہر قسمت، کبھی ایسا نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف میں جلدی جلدی ان کے مال کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کے اپنے حق کا مطالبہ کر دیں گے. اللہ نے ہر وہ چیز یہاں ڈسکس کی ہے جو انسان کر سکتا ہے اور کرتا ہے، کہ جلدی جلدی کھا جاؤ مال ان کا کہ یہ بڑے ہو کے مانگ لیں گے. کبھی مت کرنا ہے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو سرپرست ہے، چچا، دادا یا اور کوئی رشتہ دار، زیادہ تو قریبی یہی ہے، اگر وہ مالدار ہیں تو پھر ان کو کیا چاہیے؟ ان کو یہ چاہیے کہ ان کے مال کو نہ چھیڑیں. ان کا جو باپ چھوڑ کے گیا تھا مال، اس کو نہ چھیڑیں، اس کو رکھیں، وہ حصہ انہیں کے لیے، بچوں کے لیے، اور اپنے اخراجات پھر اپنے مال میں سے. اور اگر کوئی غریب آدمی ہے، اس کے اپنے بچے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، تو پھر جو بچوں کا حصہ ہے وہ اور اپنا مال ملا کر کاروبار کرے، اور اس کے اندر سے ان کا بھی خرچہ نکالے، اپنا بھی. اللہ نے دونوں کے لیے آسانی رکھی کہ دونوں معروف طریقے سے لو. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو اس پر لوگوں کو گواہ بنا لو. اب دیکھیں یہاں پہ بھی گواہی آ گئی. اس معاملے میں بھی اب اللہ کہتا ہے کہ گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ حساب لینے کے لیے میں کافی ہوں؟ 2 نمبری مت کرنا. تم سمجھو بچوں کو کیا پتا، لکھت پڑھت کے اندر تم کہو کہ ہاں تمہارا باپ اتنا ہی چھوڑ کے گیا تھا، اوپر میں بیٹھا ہوں، تم حساب نیچے کرو گے، اوپر میں حساب کروں گا، میں دیکھ رہا ہوں. اور پھر کیا کہا؟ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا، اور تھوڑا ہو یا بہت، یہ اللہ کی طرف سے حصہ مقرر. اب حصہ کیا ہے؟ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو. کیا بتایا؟ کہ اگر وراثت جب تقسیم ہو رہی ہے تو جو رشتہ دار آئے ہوئے ہیں ان کے اندر کوئی غریب رشتہ دار موجود ہے اور مسکین لوگ بھی موجود ہیں، تو پھر ان کو بھی ضرور دو اس میں سے نکال کہ بھائی پہلے جتنا مال ہے اس سارے مال کے اندر سے پہلے ان کے لیے تھوڑا تھوڑا نکال لو، پھر اس کے بعد اس کو تقسیم کرو، ان کا بھی حق.
اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کسی بات کرو، یعنی یہ نہ دل میں خیال لے کر آؤ یہ کیوں آ گئے، اس میں ان کا آنا کیا بنتا تھا، یہ نہ اس وقت آ کے بیٹھ جائیں، دھیان رکھنا وہ نہ آ جائیں، ایسی حرکتیں نہیں کرنا۔ تم سمجھ رہے ہو تمہارے مال میں حصہ لینے کی ہر وہ بات جو انسان کے دل میں آ سکتی ہے، اللہ ڈسکس کر لیتا ہے۔ اور لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے۔ کیا خیال کرنا چاہیے کہ یہ جو معصوم بچے ابھی موجود ہیں، ان کا باپ مر گیا ہے، اور ان کے ساتھ اگر تم زیادتی کرو گے تو یاد اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے سوچ لو کہ اگر تم مر جاتے اور تمہارے بچے ایسے ہوتے اور ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی تو تمہارے دل پہ کیا گزرتی۔ تو اس لیے آج ان بچوں کے ساتھ زیادتی مت کرو، بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ اپنے پیٹوں کو آگ سے اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اب مجھے بتائیں یہاں پہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ صرف کافر ہوں گے تو جائیں گے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں؟ حکم سارا کس کو دیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو۔ وراثت کا قانون کس کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے؟ تو آخری آیت کس کے لیے پھر؟ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنگ احد کے بعد حضرت سعد بن ربیہ کی بیوی اپنی 2 بچیوں کو لیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سعد کی بچیاں ہیں جو آپ کے ساتھ احد میں شہید ہوئے ہیں، ان کے چچا نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور ان کے لیے ایک حبہ تک نہیں چھوڑا، ایک دانہ تک نہیں چھوڑا، تو اس کے اوپر اب بھلا ان بچیوں سے نکاح کون کرے گا؟ تو اس کے اوپر پھر یہ آیتیں یہ نکاح والی آیتیں ہیں نا۔ اور میراث کے معاملے میں یہ اولین اصول ہدایت جو ہے وہ کیا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر اگر کوئی جھگڑا کرنا شروع کر دے کہ مرد کے اوپر مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر کیوں ہے، آپ یہ بتائیے کہ نان نفقے کی ذمہ داری اللہ نے کس پر ڈالی ہے؟ مرد کے اوپر۔ عورت کتنی بھی پاور میں ہوگی، کتنی بھی بڑی پوسٹ پر ہوگی، کتنا بھی بڑا کاروبار کر رہی ہوگی، اپنی مرضی سے خود خرچ کرے گی تو کرے گی، نہیں کرے گی تو گناہگار نہیں ہوگی، نہیں کرے گی تو شوہر زبردستی کروانے کا مجاز نہیں ہے۔ ساری کی ساری نان نفقے کی ذمہ داری کس پر ڈال دی؟ مرد پر۔ ایسی صورت کے اندر اگر اللہ تعالیٰ عورت کا ایک حصہ بھی نہ رکھتا تو جائز تھا۔ اگر ریاست اسلامی ہو، آج کی ریاست کو نہیں دیکھیے گا، آج کے دور کو مت دیکھیے گا کہ بچیاں انڈیپینڈنٹ ہوں، جیسے میں خود کہتی ہوں کہ آج کی تو بچیوں کو انڈیپینڈنٹ کریں کہ ان کے پاس کچھ ہو۔ ماؤں کو میں کہتی ہوں کہ اپنی بچیوں کو لازمی جائیداد میں سے جو دیں وہ ان کی پراپرٹی میں سے کچھ دلوا دیں، ان کو کوئی پلاٹ دے دیں، کوئی گھر دے دیں، کچھ بھی دے دیں جو آپ کے ساتھ ہو۔ لیکن یہ جو ریاست کی بات ہو رہی ہے اس سیناریو میں دیکھیے کہ جہاں ہر چیز پرفیکٹ چل رہی ہے، ایسی صورت کے اندر مردوں کو اگر پوری کی پوری جائیداد مردوں کو بانٹ دی جاتی اور عورتوں کو نہ دیا جاتا تب بھی ٹھیک تھا۔ کیوں ٹھیک تھا؟ کیونکہ سارا کا سارا خرچ کا بار ہی مرد کے اوپر، بیوی بچوں کو مرد نے سنبھالنا۔ اب ایک لڑکی ہے نا، دیکھیں ابھی اکثر کی ایک دوست ہے، اس کی شادی ہوئی ابھی، ساتھ ہی اس کے BDS کیا ہے، ریزیڈنسی کر رہی ہے، اس کی شادی ہوئی، وہ بچی ریزیڈنسی کرنے کے لیے التمش جاتی ہے، 25,000 روپیہ اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ اس کے آنے جانے کا کرایہ لگتا ہے مہینے کا، اور وہاں سے اس کو کوئی پے نہیں دے رہے۔ انہوں نے 60,000 روپے کے اوپر سائن کروا لیے، ہاسپٹل والوں نے دیتے 1 روپیہ بھی نہیں۔ 25,000 روپیہ اس بچی کا آنے جانے کا خرچہ ہوتا ہے جو اس کا شوہر پے کر رہا ہے۔ اب اس بچی کا اور اس بچی کے برابر ہی اس کے ہی کلاس کے اندر جو لڑکے پاس آؤٹ ہوئے ہیں، پاس ہوئے ہیں، ان کی جب شادیاں ہوں گی ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ پورا بیوی کو سنبھالیں گے، اس کا نان نفقہ دیں گے۔ اس کے نان نفقہ کون سنبھال رہا ہے؟ آنے جانے کا خرچہ بھی شوہر سنبھال رہا ہے۔ تو اگر جائیداد کے اندر سے بچی کو کچھ بھی نہ ملتا، صرف لڑکوں کو تقسیم کر دیا جاتا تو بھی رائٹ تھا، اگر ریاست اسلامی ہوتی۔ بار بار میں اس بات کو کہتی ہوں، اس کو نوٹ کریں۔ پھر بھی اللہ نے کہا نہیں، ان کو بھی دو، کوئی بات نہیں۔ اگر نان نفقہ مرد کر بھی رہا ہے تو کوئی بات، باپ کی جائیداد میں سے بھی دو، شوہر کی جائیداد میں سے بھی دو، ان کو بیٹوں کی جائیداد میں سے۔
ہر ایک رشتے کی جائیداد میں سے ان کا حصہ دو, ان کا بھی کبھی کچھ دل کرے تو یہ اپنا حصہ استعمال کر سکے. تو اس ایک حصے پر بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. بار ایک بھی نہیں ہے, حصہ آدھا دلوا دیا آپ کو, بوجھ ایک بھی نہیں ہے. کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ شوہر کہیں کمی بیشی ہو تو دیکھو تم بھی اس کو دے دینا. مہر تک کہہ دیا, اگر وہ خود ہی تمہیں معاف کریں تو تم رکھ سکتے ہو, ادروائز تم فرض کی طرح سے جان کر اس کو ادا, غریب بھی ہو تو اتنی اللہ تعالیٰ آپ کو رائٹس دے رہا ہے. یہ ہے آپ کے رائٹس, ان کے بارے میں جانیے, یہ مانگیے اور بتائیے, اپنے بیٹوں کو بھی بتائیے کہ یہ رائٹس ہیں جو لے کر آ رہے ہو نا جس بچی کو, اس کے یہ رائٹس ہیں, یہ دینے پڑیں گے. آپ تو پارٹی الگ بن جاتے ہیں. آپ پھر بعد میں ہم کہتے ہیں کہ مرد عورت کے اوپر ظلم کرتا ہے, کرواتی کون ہے؟ آپ تو ایک پارٹی بنے نا بھائی, آپ عورت لے کر آ رہے ہیں, اگر ساری دنیا کی عورتیں ہی صرف ایک سائڈ پہ ہو جائیں تو آپ کے سارے حقوق مل جائیں گے. آپ سب حقوق نکلوا لیں گی مردوں سے. اگر ساس کھڑی ہو کے یہ کہے کہ نہیں میری بہو کو پورا حق دو اس کا, کون سا مرد ہے جو نہیں دے گا؟ آپ تو اس کا حق جو دے رہا ہوتا ہے وہ اس سے بھی وہ بھی چھنوانے کی کوشش کر رہے ہوتے, تو پھر خرابی پیش آتی, پھر ظلم بڑھتا ہے. پھر تو مرد کو تو پھر اشارہ چاہیے, پھر مرد کو پھر روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. ایک دفعہ جب وہ نکل جاتا ہے, پہلے اسٹیپ کے اوپر ہی اس کو یہ احساس ہو کہ بھائی میں اگر ذرا سی بھی کچھ گڑبڑ کروں گا, ادھر میری بیوی موجود ہے تو میری ماں پیچھے موجود ہے مجھے کھینچنے کے لیے, میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا, میں یہ احساس ہو. تو اللہ فرماتا ہے مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر. اگر میت کی وارث دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا. اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے. اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے. اب جب والدین کی بات آ رہی ہے تو ماں اور باپ دونوں کا حصہ برابر ہو. اگر بیٹے کی جائیداد میں سے ملے گا تو اب باپ کو زیادہ نہیں ملے گا, ماں باپ دونوں کو 6واں حصہ ملے گا. یہاں دونوں برابر ہو گئے. اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو تو والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے. اور اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے پوری کر دی ہو, یعنی اگر 1/3 کی وصیت کر کے گیا ہے مرنے والا کہ میرے 1/3 کی کر سکتا ہے نا, تو 1/3 وہ کہہ کے گیا ہے کہ یہ میرا 1/3 کسی چیریٹی کو دے دینا, میرے کسی فلاں اگر کوئی اڈاپٹڈ بچہ ہے اس کو دے دینا, یا XYZ کسی کو بھی دے دینا. اس کے بعد اور قرض جو اس کے اوپر ہو وہ ادا کر دیا جائے, اس کے بعد پھر یہ سارے حصے ہوں گے. تم نہیں جانتے تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے. اب اس آیت کے اندر بڑی باریک سی ایک نقطہ چھپا ہوا ہے. ماں باپ کے نزدیک اولاد میں سے کوئی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے, قریب ہوتی ہے, اور ماں باپ کچھ اوپر سے کہیں کہ سب برابر ہیں سب برابر ہیں, اندر سے چاہ رہے ہوتے ہیں اس کو کچھ زیادہ دے دو, یا اگر وہ غریب ہے تھوڑا سا کمزور ہے تو بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو زیادہ دے دو, اور اگر بیٹی ہے تو ویسے ہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو تو دے دو. خاص طور پہ ماں. ہماری امی نے نا اپنا زیور بھائیوں نے بنا کے دیا, امی تو بیوہ تھی, امی نے تو پوری محنت مشقت کر کے بچوں کو پالا پوسا بڑھایا, جوان کیا, ان کو پڑھایا لکھایا, ان کو بڑا بڑا افسر بنایا, اللہ نے ساتھ دیا. شکر ہے مالک کا کہ حالات بدلے اور اللہ نے ان یتیم بچوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, 22 گریڈ کا افسر بنا دیا ان کو. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کا بڑا احسان. اللہ دنیا میں جیسے رکھا ہے آخرت میں بھی ایسے ہی رکھنا, میرے بھائیوں کو بھی, میری ماں کو بھی, ہم سب کو اکٹھا رکھنا جنت کے اندر, اور ہم سب کے والدین کو اکٹھا رکھنا, اور ہم سب کو بہترین جگہوں پہ رکھنا. امی 30 سال کی تھی جب بیوہ ہوئی, بابا 34 سال کے تھے جب چلے گئے, پوری جوانی. تو ایسی صورت کے اندر امی ظاہر زیور ان کے پاس بہت تھا, بھائیوں نے دیا بنوایا, ایک بھائی نے چوڑیاں بنوا دی, دوسرے بھائی نے کڑے دے دیے, کسی نے چین لا دی, بہت ماشاءاللہ زیور تھا. کچھ عرصے کے اب پہلے نا کوئی 5-6 سال 8 سال 5 سال میرا خیال ہو گیا, یا 8 سال ہو گئے, امی کے دل میں آیا کہ بھائی میں کیا کروں گی یہ زیور لے کے, اور میں نے تو اب یہ سارا زیور نا تم لوگوں کو بانٹ دیا. امی نے مجھ سے ذکر کیا, امی نے کہا میرا نا سارا زیور تم تینوں بہنوں کے لیے. اماں کیوں؟ جائیداد تو آپ کی تو جائیداد یہی ہے نا, آپ کی جائیداد کوئی دکان کوئی مکان تو نہیں ہے. تو امی نے کہا یہ تمہارے لیے, وہ اس کے لیے, وہ اس کے لیے, میں سوچ رہی ہوں اس طرح کر کے نا میں اپنی زندگی میں ہی تمہیں دے دوں. اچھا امی بھی ہماری شروع سے ہی قرآن بھی پڑھتی ہیں ترجمے کے ساتھ, سب کچھ ہمیشہ سے امی کا تہجد قرآن, اور ہمیشہ سے امی کا یہ روٹین ہے. میں نے کہا ماں آپ نے سورہ نساء نہیں پڑھی؟ میں نے کہا آپ نے اس میں وراثت کا نہیں دیکھا؟
اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا اس طریقے سے دیں گی. آپ اگر آپ نے اپنے ہاتھ سے بانٹنا ہے تو پھر سب کو دیجیے, اور اگر آپ کے بعد بنٹے گا تو پھر ویسے بنٹے گا جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اور میں نے کہا آپ یہ دیکھیں, اللہ کہتا ہے کہ جو میرے اس قانون کو بدلے گا, بھی آخر میں دیکھیے آیت ختم کہاں ہوتی ہے, جو ان کو بدلے گا, یہ حدود ہے, اللہ کہتا ہے یہ میری حدود ہے جو میں نے وراثت کا قانون دیا ہے, اور اگر کوئی ان کو بدلے گا تو اس کے لیے آگ کا عذاب. میں نے امی کو, میں تو نہیں لوں گی آپ سے, ہم ابھی لے کے یاشی کر لیں, آپ کو تو قبر میں جواب دینا پڑے گا. آپ کی تو ساری اولاد برابر ہے, اگر آپ نے گفٹ کے طور پہ دینا ہے سب کو دیجیے, سب. امی نے کہا تمہارے بچوں کی شادیاں ہوں گی, تمہارے بچوں کے ٹائم پہ میں پتہ نہیں ہوں نہ ہوں. میں نے کہا تو پھر ان کے بھی بچوں کی شادیاں ہوں گی, ان کے ٹائم پہ بھی آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں ہوں نہ ہوں. تو آپ یقین کیجئے الحمدللہ ثم الحمدللہ, امی نے اپنا ایک ایک زیور نکالا, ایک ایک چین, ایک ایک انگوٹھی, یہ تمہارے بیٹے کی جو بہو آئے گی اس کے لیے, اور یہ تمہاری بیٹی کے لیے چین, اور یہ میری ایک چوڑی فلاں پوتی کی, اور ایک فلاں پوتی کی, ایک فلاں نواسی کی, ایک فلاں اس کی. اس طرح کر کے امی نے اپنا پورا زیور چاروں بھائیوں کی بچیوں میں. ہاں زندگی میں تو گفٹ نہیں, نہیں اپنی زندگی میں تو آپ ایز اے گفٹ دے سکتے. یہ تو میت کے بعد, اس کے بعد آپ کی جائیداد جو پیچھے سے رہ جائے, ایز اے گفٹ تو آپ کے ہاتھ میں ہے, جو آپ دے سکتے, آپ کی مرضی ہے. دینا نہیں چاہیے. اللہ کے رسول کیسے نہیں دینا چاہیے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے گا, میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک سرخ اونٹ دیا. اللہ کے رسول نے کہا تمہارے باقی بیٹے بھی ہیں, مطلب باقی اولاد بھی ہے؟ ان کا ہاں. تو ان کو بھی تم نے سب کو دیا ہے ایک ایک؟ تو ان کا نہیں, میں نے اور تو کسی کو نہیں دیا. اللہ کے رسول نے کہا میں ظلم پر گواہ نہیں ہوں. انصاف, اولاد کے ساتھ انصاف. دیکھیں ہم پڑھ کے کیا گئے اللہ کے ہاں, چاہے وہ نافرمان اولاد ہو, چاہے وہ فرما بردار اولاد ہو, اللہ کے ہاں آنکھ کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں. اولاد آپ کی پیدا کی تھی, آپ نے پیدا کی تھی, وہ جیسی بھی نکل گئی, لیکن جو یہ مال کی بات آئے گی اس میں اس کا بھی حق ہے پورا کا. آپ اس وجہ سے کہ یہ نافرمان ہے, اس کو سب کچھ چھین لو, اس سے کچھ بھی نہ دوں. اللہ چھینتا ہے ہم سے, ہم اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. میں تو ایک زمانے میں سوچا کرتی تھی کہ اگر کہیں ایسا ہوتا کہ ہم ایک جھوٹ بولتے اور ہمارا آٹا غائب ہو جاتا, ہم دوسرا جھوٹ بولتے ہمارے اور کوئی چیز غائب ہو جاتی, ہم سیدھے ہو جاتے. اللہ نے ہمیں اتنی فراوانی دی, ہم اتنے گناہ کرتے ہیں, اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں, اللہ ہمارا رزق نہیں تنگ کرتا, ہم سے کوئی چیز چھینتا نہیں, اللہ یہ کہ ہم بہت ہی کوئی بڑا کوئی کفر کر دیں اور پھر جھٹکا لگتا ہے ہمیں, ورنہ روٹین میں تو اللہ ہمیں بہت نواز رہا ہے. تو ہم اپنی اولاد کو جس کو ہم نے پیدا کیا ہے کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ کے ہاں یہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اللہ کہتا ہے, اب یہ جو بات آئی ہے نا, بہت باریک سا نقطہ میں نے آپ کو کیوں یہاں ٹھہر کے سکھایا, تم نہیں جانتے تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے بلحاظ نفع کون تم سے قریب کرے. تمہیں لگ رہا ہے میری یہ اولاد میری بہت خدمت کرتی ہے, یہ بڑی پیاری اولاد ہے, اس کو ذرا زیادہ دے جاتی ہوں, پتہ چلا یہ زیادہ دینے نہیں, آخرت میں مروا دیا. تم نہیں جانتے کون تمہاری اولاد اور تمہارے ماں باپ میں سے بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے. تم نہیں جانتے, ایکول کرو. یہ حصے اللہ نے مقرر کیے, اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے. کل کر لیں یا ابھی کر لیں؟ کر دیں, بس یہ ایک آیت کمپلیٹ ہو جائے گی. اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا, اور اگر وہ بے اولاد ہوں, ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا ایک چوتھائی حصہ تمہارا ہے, جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے, اور قرض جو انہوں نے چھوڑا وہ ادا کر دیا جائے, اور وہ تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حقدار ہوں گی. اور اگر تم بے اولاد ہو, ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا 8واں حصہ ہوگا, بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے, اور جو قرض تم نے چھوڑا وہ ادا کر دیا جائے. اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو, اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو, یعنی اوپر بھی کوئی بھی نہیں ہے نیچے بھی کوئی بھی نہیں ہے, کلالہ کہتے ہیں اس کو, مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو, تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے, جبکہ وصیت جو کی گئی ہو وہ پوری کر دی جائے, اور قرض جو میت نے چھوڑا وہ ادا کر دیا جائے, بشرط یہ کہ وہ ضرر رساں نہ ہو, یعنی ایسی وصیت نہ ہو جو کسی کا حق مارنے والی ہو. اگر ایسی وصیت کوئی کر کے گیا ہے کہ میرا پورا مال کسی ایک کو دے دینا, تو اس وصیت پہ عمل نہیں ہوگا بلکہ قرآن پہ عمل. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے, اور اللہ دانا اور بینا ہے اور نرم خو ہے. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا, اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا, اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ کس کے لیے آ رہا ہے. اب کہاں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان جہنم میں؟
سارا خطاب ہی مسلمانوں سے، سارا ان سے ہو رہا ہے جو عہد میں شہید ہوئے ہیں، ان کے گھر والے ہیں پیچھے رہ جانے والے، پوری کی پوری تقریر ان سے اللہ کا۔ اور آخر میں کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم نے یہ حدیں توڑ دی، اپنی مرضی سے تم نے اس کو ادھر دبا دیا، اس کو ادھر دبا دیا، اس کو ادھر کر دیا، پھر تم آگ میں رہو گے اور ہمیشہ اس میں رہو، اور اس کے لیے پھر رس پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں، اسی لیے اللہ کہتا ہے نا، سیکھو قرآن کو، پڑھو گے تو سمجھو گے، تبھی تو رکو گے۔ کیسے گناہوں سے رکو گے؟ کیسے نافرمانی سے رکو گے؟ یہ آیت نہیں پڑھی ہوتی تو آپ کبھی بھی نہیں۔ اور اللہ کہتا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے پھر رسوا کن سزا ہے۔ آخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، جو ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو خود بھی پڑھنا اور آگے بھی پہنچانا، اپنے سراؤنڈنگ میں، اپنے خاندان میں، جب کبھی کسی کو اس طرح کے معاملات دیکھیں، کچھ بھی نہ کریں، اپنی کوئی بات نہ کریں، یہ قرآن کی آیت نکالیں اور سامنے رکھ دیں کہ اللہ یہ کہتا ہے، تو کم از کم آپ بات پہنچانے والے ہوتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلمہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا ارحم الراحمین، یا پاک پروردگار، یا مولا کریم، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ آپ کے لیے جمع ہو، آپ کی کتاب پر غور و فکر کیا اللہ، اس کو پڑھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی اللہ، اس کو اپنی بارگاہ میں بڑھا چڑھا کے قبول کر دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، اس کو ہمارے حق میں حجت بنائیے گا اللہ، اس کو ہمارے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دیجیے اللہ۔ جو کچھ بھی پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، اس کو ہماری آنکھوں کا نور، دل کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اس پر عمل کرنا آسان کر دیجیے پروردگار اللہ۔ ہمارے گناہوں کو ہمارے اعمال نامے سے مٹا دیجیے پروردگار، ہمیں معاف کر دیجیے، ہماری مغفرت کیجیے، ہماری بخشش کیجیے اس رمضان کے مہینے میں اللہ، اور ہمارے ان تمام پیاروں کی مغفرت اور بخشش کیجیے جو تیرے پاس پہلے آ چکے ہیں اللہ، ان کے درجات بلند کیجیے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیجیے اللہ، ان کو اپنی رحمت کی پناہ میں ڈھانپ لیجیے پروردگار، ہماری دعائیں قبول کر لیجیے یا ارحم الراحمین۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب کیجیے پروردگار، ہماری بہن جس کا آپریشن ہوا ہے اللہ، اس کو بھی صحت مند کیجیے، اور اللہ ہماری منزہ باجی کی جو بہن ہے ان کو بھی صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیے، اور اللہ یاسمین باجی کی والدہ اور عذرا کی والدہ، ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیے، اور اللہ جو جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی عطا فرمائیے، اپنے خزانہ رحمت سے ان کو شفا دیجیے مولا کریم، ان کے لیے آسانیاں کیجیے پاک یا ارحم الراحمین۔ جو بے روزگار ہیں اللہ، ان کو جائز اور حلال روزی عطا کیجیے اور ان کی روزی میں برکت دیجیے پروردگار اللہ، ہمیں ہمیشہ دینے والوں ہاتھ رکھیے گا پروردگار، ہمیں اتنا دے اللہ کہ ہم تیرے بندوں کے اوپر اسی حساب سے خرچ کریں یا ارحم الراحمین۔ ہم سے راضی ہو جا اللہ، ہم سے راضی ہو جا پروردگار، اور یا اللہ یا پاک پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور اللہ بچے اور بچیاں جو گھروں میں کما رہے ہیں اللہ، ان کو نیک اور صالح جوڑے عطا فرما، ایسے جوڑے عطا فرما جو ان کا ہاتھ تھام کر جنتوں تک ساتھ جائیں، ایسے جوڑے بھیج اللہ جو ان کی عزت اور محبت اور قدر کرنے والے ہیں، ایسے جوڑے بھیج اللہ جو ان کے ایمان کو مکمل کرنے والے پروردگار، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اور ایسے اعمال ہم سے دور کر دے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں پروردگار، ہم سے راضی ہو جا اللہ۔ اللہ اہل غزہ پہ اپنا رحم و کرم کر دے اللہ، اللہ اہل غزہ کے اوپر سے آزمائشیں ہٹا دے پروردگار، اس رمضان کے مہینے میں انہیں نجات دے دے پروردگار، ہر آزمائش سے نجات دے دے مولا، دشمن کی چالیں انہی پر الٹ دے اللہ، دشمن کے ہاتھ مروڑ دے پروردگار، کے ہاتھوں کو توڑ دے اللہ، اللہ جن ہاتھوں سے یہ غزہ میں ظلم ڈھا رہے اللہ، ان ہاتھوں کو توڑ دے پروردگار، ان کو نیست و نابود کر لے اللہ، اپنے فرشتوں کی نصرت بھیج اللہ، اللہ تیری سنت ہے اللہ، تو اپنے بے بس لوگوں کے ساتھ اپنے فرشتوں کی نصرت بھیجتا ہے اللہ، اہل غزہ کے لیے بھی اپنے فرشتے بھیج پروردگار، ہمارے دل ان کے لیے دھڑکتے ہیں، ہمارے دل ان کے لیے تڑپتے ہیں اللہ، ہم بے بس ہیں اللہ، ہمیں ایسے حکمران دے اللہ جو ان کے لیے آواز اٹھا سکے اللہ، ہمیں ایسے اہل حکمران بھیج اللہ پروردگار، اس ملک کے اوپر اپنا رحم و کرم کر اللہ، ہمارے ملک کے اوپر بھی اپنا رحم و کرم کر اللہ، یہاں پہ بھی اسلام کے اوپر جو ضرب پڑ رہی ہے پروردگار اس کو روک دے اللہ، اللہ ہمارے بھی اہل حکمران دے پروردگار، ہمارے لیے بھی آسانیاں کر، ہمارے بچوں کے لیے آسانیاں کر، ہماری اولادوں کو کامیابیاں دے دنیا اور آخرت کی پروردگار، ان کو نیک اور صالح بنا، ان کو دین پر چلنا آسان کر دے، ان کو چن لے اللہ، ان کو خالص کر لے اپنے لیے، فتنوں کے دور ہے پروردگار، ان کو اپنا بنا لے اللہ، ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے
اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے پروردگار یا ارحم الراحمین، جب تیرے پاس آئیں تو اس حال میں آئیں کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں پروردگار، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔